روافض اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین۔ بربرتینوں پہ بے دینوں پہ لائنوں پہ کمینوں پہ لعنت ہو بے شمار، بر یزید لعنت بے شمار، بر ابو بکر لعنت بے شمار، ابو بکر بکری، ابو بکر لعنت اللہ علیہ۔ محترم سامعین، آپ نے شیعوں کا عقیدہ اور نظریہ سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض و عداوت رکھنا شیعہ مذہب کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جماعت کے سرخیل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور صحابیت پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 یوں گواہی دیتی ہے: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ تم اگر نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ غار کے دہانے پر کھڑے کافر ہمیں دیکھ نہ لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ دوسری طرف شیعہ علماء کے نامور مفسرین نے اس آیت کا مصداق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر تبرسی، مصنف شیخ ابو علی فضل بن حسن تبرسی، صفحہ 504، آیت غار۔ الامالی، مصنف ابو جعفر طوسی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 61۔ تفسیر قمی، شیخ علی بن ابراہیم القمی، سورہ توبہ، آیت غار۔ قابل قدر ناظرین، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جس کی صحابیت تو نہ صرف سنی بلکہ شیعہ علماء کے ہاں بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آئیے شیعہ علماء سے پوچھتے ہیں جو صحابی کو گالی دے یا نہ مانے وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں بڑا کتے کا بچہ ہے وہ جو صحابہ کو نہیں مانتا، بڑا بے غیرت ہے وہ جو صحابہ کو نہیں مانتا۔ مزید یہ کہ شیعوں کے نامور امام جناب جعفر صادق کے الفاظ شیعہ کی معتبر ترین کتاب کشف الغمہ میں یوں لکھے ہیں: ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر دو اعتبار سے میرے جد امجد ہیں۔ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانا امام جعفر صادق پر انگلی اٹھانا ہے۔ محترم ناظرین، ممکن ہے کہ ہمارے ذکر کردہ حوالہ جات آپ کو شیعہ کتابوں میں نہ ملیں، اس کی وجہ کیا ہے اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ حقیقت میں صدیق ہیں یا نہیں؟ ان دونوں سوالات کے جواب کے لیے ہم اہل سنت سے زیادہ شیعہ کے ہاں معتبر سمجھی جانے والی شخصیت طاہر القادری کو سنتے ہیں۔ دوسری جلد میں نے مکتبہ بتا دیا، مکتبہ بنی ہاشم، تبریز، سوق المسجد الجامع، 1381 ہجری، المطبعۃ العلمیہ، قم۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کا صفحہ 359، الجزء الثانی، پیج 359، اور یہ اہل تشیع کی بڑے اونچے درجے کی ائمہ اثنا عشریہ کے اوپر بڑی معتبر اور معتمد کتاب ہے، کشف الغمہ۔ میں نے سیدنا امام محمد الباقر سے پوچھا تلوار کے دستے کو مزین کرنا ذہب سے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فقال لا باس بہ، تو امام محمد الباقر نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ فقلت، یہ بات سن کر میں نے کہا فتقول الصدیق، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام محمد الباقر نے اپنا چہرہ اسی لمحے کعبہ کی سمت کر دیا، وقال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق،
ہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور جو شخص حضرت ابوبکر کو صدیق نہ کہے، اللہ اس کی کسی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ la 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 la